السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہوں مگر وہ خود ہی، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک یقیناً وہ سچوں سے ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور 5ویں یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں سے ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، اور اس عورت سے سزا کو یہ بات ہٹائے گی کہ وہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں دے، إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ بے شک یقیناً وہ مرد جھوٹوں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں یہ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں سے ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 6 تا 9 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ حد قذف کی آیات نازل ہونے کے بعد یہ مسئلہ پیش آیا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ منہ کالا کرتے دیکھے تو اس کے پاس اپنے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرضی مسئلہ پوچھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں 1498 نمبر پہ حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو کیا اسے 4 گواہ لانے تک مہلت دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل۔ اسی طرح صحیح مسلم میں 1495 نمبر پہ حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے تو وہ یا تو بات کرے گا تو آپ اسے کوڑے مارو گے، یا اسے قتل کر دے گا تو آپ اس کو قتل کر دو گے، یا وہ خاموش رہے گا تو دلی غیظ پہ غصے پہ خاموش رہے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم افتح، اے اللہ تو فیصلہ فرما دے۔ آپ دعا کرنے لگے تو لعان کی آیات اتریں، یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 6 سے لے کے 9 تک آیات اتریں، تو وہی بندہ جس نے سوال کیا تھا وہ اس آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ وہ اور اس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے لعان کیا۔ مرد نے اللہ کی 4 قسمیں کھائیں کہ وہ یقیناً سچوں سے ہے، پھر 5ویں دفعہ اس نے لعنت کی کہ اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر وہ عورت لعنت کرنے لگی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا، فرمایا ٹھہر جاؤ، مگر وہ نہیں مانی، اس نے لعان کر دیا۔ جب وہ واپس گئے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید یہ کالے گنگریالے بالوں والا بچہ پیدا کرے گی۔ تو پھر اسی طرح ہوا، اس نے کالے گنگریالے بالوں والا بچہ پیدا کیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں 4746 نمبر پہ حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتائیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے؟ تو آپ اس کو قتل کر دو گے یا وہ کیا کرے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان قرآن مجید کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں لعان کا ذکر ہے، یعنی یہی آیات سورہ نور کی 6 نمبر سے 9 نمبر آیت تک نازل فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے لیان کیا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور اس نے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، تو یہی سنت ٹھہری کہ لیان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان میں علیحدگی کرا دی جائے گی، اور وہ حاملہ تھی تو خامند نے حمل سے اس کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ ماں کے نام سے ہی پکارا جاتا رہا، اور پھر یہی قانون جاری ہو گیا، سنت جاری ہو گئی کہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور وہ اس کی وارث بنیں گے۔ تو ان احادیث میں لیان کے تقریباً سارے مسائل جو ہیں وہ آگے ہیں، بیان کر دیے گئے ہیں۔ میاں بیوی دونوں میں سے ایک کے یقیناً جھوٹا ہونے کے باوجود ان کا معاملہ لیان کے بعد اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ایک تو جھوٹا ہے نا دونوں میں سے، لیکن ان کا معاملہ پھر بھی اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا جائے گا، تاکہ مہلت اور پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر غلطی والا فریق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کر لے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، توبہ استغفار کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ البتہ کسی خاوند کا صرف اس شک کی بنا پر کہ بچے کا حلیہ اس جیسا نہیں ہے، رنگت اس جیسی نہیں ہے، شکل و صورت اس جیسی نہیں ہے، اپنی بیوی پر الزام لگا دینا زنا کا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں 5305 نمبر پہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا رنگ گورا ہوگا، کالا نہیں ہوگا، تو کالا بچہ پیدا ہوا۔ تو اس نے تعجب کیا، اس نے سمجھا کہ شاید یہ میرا نہیں ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا سرخ ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ ان میں کوئی خاکی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا شاید کوئی رگ اس کو کھینچ کر لے گئی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تیرے اس بچے کو بھی کوئی رگ کھینچ کر لے گئی ہو۔ تو یعنی صرف اس بنیاد پر کہ بچے کا رنگ جو ہے وہ باپ جیسا نہیں ہے، اس کی شکل و صورت نین نقش باپ جیسے نہیں ہے، یہ دیکھ کر الزام لگا دینا اپنی بیوی پر زنا کا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔